وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے کو جو پیدا کیا الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ کنبوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، تمہارے کو جو پیدا کیا الگ رنگ میں، الگ نسل میں، الگ جو ہے زبان میں، یہ جو پیدا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ جو فرق ہمارے اندر رکھا، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، تاکہ پہچانے جا سکے۔ اگر سارے کے سارے مرد ہو جاتے تو بھی معاملہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورت کو جو ہے وہ سبب بنایا، عورت کو سبب بنایا۔ عورت کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اگر عورت نہیں ہوتی تو انسان نہیں آتا۔ تو لہٰذا عورت اور مرد کا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر عورت اور مرد میں اختلاف ہے، پھر مردوں میں بھی اختلاف ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان کے لیے کہ تم کس قبیلے کے ہو، تم کس خاندان کے ہو، تم کون سی زبان بولنے والے ہو، یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی رات ہو رہی ہے، دن کے چلے جانے کے بعد رات آ جاتی ہے۔ اب یہ رات اور دن میں بھی جو اختلاف ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دن اور رات کو بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ ساری رات ہوتی، ہم اگر چاہتے کہ ساری رات ہوتی تو بہتر ہوتا، تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ ساری رات اگر جو ہے ساری قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہی رات اگر برقرار رکھتا تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا۔ اگر ساری قیامت تک سارا دن ہی رکھنا ہے، یہ سب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو قیامت تک جو ہے رات کو قائم کر دیں، ہے کوئی دوسرا معبود جو تمہارے لیے رات لے کر کے آئے؟ نہیں لا سکتا، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ رات کو لانے والے اللہ اور دن کو لانے والے اللہ۔ تو بہرحال یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے اندر ہے، اور جو یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے اختلاف رکھا ہے۔ اب دوسرا اختلاف، ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کسی معاملے میں مشورہ کرتا ہے، کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ، تو ہر آدمی کا مشورہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد بنانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں کہ بھئی مسجد کو کیسا تعمیر کرنا ہے، کدھر جو ہے وہ ممبر بنانا ہے، کدھر جو ہے مصلی بچھانا ہے، کدھر جو ہے بیت الخلا بنانا ہے، کدھر وضو خانے بنانا ہے۔ یہ سارے جو ہے ایک مشورے سے طے کرتے ہیں۔ کوئی بولتا کہ بھائی چلو وضو خانہ دائیں طرف رکھ دیں گے اور جو ہے بیت الخلا دوسری طرف رکھ دیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی کیا کرتا، اس کے مشورے کا اختلاف کرتے ہوئے کہتا کہ نہیں، اس کو جو ہے ادھر رکھیں، اس کو ادھر رکھیں۔ تو یہ اختلاف بھی برا نہیں ہے، آپس میں اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ اختلاف تو ہے نا، اختلاف لوگوں کی باتیں مختلف ہیں، اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ہو سکتا اس کی رائے بہتر ہو۔ تو یہ ایک قسم کا اختلاف ہے۔ اصل جو ہم دیکھنا ہے، ہم جو جس موضوع پر آج ہم جو ہے بات کرنے جا رہے ہیں، یا گزشتہ ہمارے درس کے اندر جو بات ہوئی ہے، وہ اختلاف جو ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس بارے میں اختلاف نہیں ہونا۔ اختلاف یہ حرام کب ہوتا؟ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، آنے کے بعد میں اللہ رسول کے فیصلے سے اختلاف کرنا، یہ برا اور حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اب اس میں بھی جو اختلاف کرتے دونوں، اس میں بھی جو ہے ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے کہ نہیں؟ دونوں باطل نہیں ہوتے نا، دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ بل آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح، گزشتہ درس میں بتا دیا میں، یہ فارمولا جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو علم نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ پوچھ لیے، اگر اس کے علم نہیں ہے تو کیا ہے، بہت آسان سا جواب جو ہے آج کل ہماری زبانوں پہ آتا، بولا نہیں جی علماء میں اختلاف ہے، بولا یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے۔ ایک صاحب بول رہے کہ یہ حرام ہے، ایک صاحب بول رہے حلال ہے۔ مولانا آ رہے بولے کہ دونوں صحیح ہے۔ تو یہ گھوسلے والا جو ہے یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اختیاری جو حق ہے آپ بتا دیجئے، علم نہیں ہے تو لا ادری بولو، علم اگر نہیں ہے لا ادری۔ ہاں شرم کے لیے اگر میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ سمجھیں کہ ارے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بڑے لمبے چوڑے پھینکتے رہتا، لیکن ایک سوال کرے جواب نہیں دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 سوالات لائے گئے، 40 سوالات، اور 40 سوالات میں انہوں نے 3 کا جواب دیا، 37 سوالوں کا جواب لا ادری میں دیا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لا ادری لا ادری۔
اور بتایا جاتا لا ادری کہنا، مجھے نہیں معلوم کہنا بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ علم کے بغیر فتویٰ مت دے دیجئے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ اختلاف جو آیا، یہ ہم جس بات کو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ اختلاف جو برا ہے اسلام میں، وہ اختلاف جو برا ہے اس کے تعلق سے ہی ہماری بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اختلاف بہت سے اختلافات جو ہے گزشتہ جمعہ میں بھی ہمارے سامنے آئے اور بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، جیسا کہ میں نے آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں پر حل بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہمیں حل ہی دیکھنا ہے نا کہ اختلافات جو آئے ہیں اس کا کیا حل ہے۔ اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا بھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ اگر مل جاتا ہے تو اس کو لے لینا، حل آ جانے کے بعد میں، اللہ کی آیت ہمارے سامنے آنے کے بعد میں پھر بھی اگر ہم اختلاف کو باقی رکھیں گے تو پھر جو ہے ہم جو ہے گنہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سزا ضرور دے گا، کیونکہ میری آیتوں کے آنے کے بعد وضاحت کے ساتھ نصوص آیت تمہارے سامنے آ گئی اور میری نبی کی سنت، نبی کا فرمان تمہارے سامنے آیا، اس کے باوجود تم نے جو ہے اختلاف کیا، تو یہ جو ہے یہ اختلاف کرنا یہ برا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر دیکھیے جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ حکم دینا ہے، مختلف قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ لوگوں کو مختلف طریقے سے پکارا، کہیں پہ کہا یا ایھا الکافرون، کافروں سے مخاطب ہونا ہے یا ایھا الکافرون، اور کافروں کے کوئی ایک مخصوص طبقہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے مخاطب ہونا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہود و نصارہ سے مخاطب ہوا تو کہا کہ اہل الکتاب وہ کتاب والے تھے۔ اسی طرح سے سارے انسان کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ایھا سارے انسانوں سے جب مخاطب ہونا ہے تو اے لوگوں، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اس سے کون ہے مخاطب؟ میں اور آپ ہیں کہ نہیں؟ ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں کہیں پر بھی مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو سمجھو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اوپر کوئی حکم عائد کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بات بتانے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو۔ اس کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، علماء بتاتے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ایسا بھی ترجمہ کر سکتے، کیونکہ اس آیت کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، یہاں پر جو فإن تنازعتم کی بات آئی، فا جب لفظ آتا ہے بتاتے علماء، فا کا لفظ جب آتا ہے تو وہاں پر جو ہے فا کا معنی تو اگر تم دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تمہارے بیچ جھگڑا آ گیا تو دعوے میں اگر تم سچے ہو، پکے ہو، تو جو ہے تم اللہ رسول کی طرف سے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی فرما برداری، اللہ کی بات سننا، اللہ کے رسول کی بات سننا، اللہ کا حکم ماننا، نبی کا فرمان ماننا، اللہ اور اللہ کے رسول بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا۔